فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام نیکی کی بات مفتی ناصر علی کے ساتھ 5 منٹ کے مدرسے میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایمان کے بارے میں کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا شریعت نے لازمی قرار دیا ہے۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اول یہ کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا، نماز کو قائم کرنا، یعنی قاعدے کے مطابق پابندی سے نماز پڑھنا۔ تیسرا، زکوٰۃ دینا۔ چوتھا، حج کرنا۔ اور پانچواں، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تنہا ہے اور بس وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ ان 2 باتوں کی گواہی دینے اور دل سے اقرار کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت میں اسی کا اقرار ہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج کلمہ طیبہ کا لفظی ترجمہ اور معنی سمجھ لیجئے اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یاد رکھیے گا کہ لا الہ میں جو پہلا لام ہے اس کے اوپر مد ہے، تو اس کو 3 الف کے برابر کھینچیے، اور الہ میں جو دوسرا لام ہے اس کے اندر کھڑا زبر ہے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچیے، اور الا اللہ میں جو لام ہے اس پر تشدید ہے، اس کو جھٹکا دے کر زور سے پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد لفظ محمد الرسول اللہ میں را کے پر تشدید ہے، اس کو 2 دفعہ پڑھنا ضروری ہے، اور یہ رسول اللہ ہی اس کا صحیح تلفظ ہے۔ اس کے بعد کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا سب حق ہے، اس کا ماننا لازم اور فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی جو باتیں بتائی ہیں، جیسے قیامت کا آنا، مرنے کے بعد زندہ ہونا، حساب و کتاب ہو کر جنت یا دوزخ میں جانا، قبر میں عذاب یا ثواب کا ہونا، آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں جانا، یہ سب باتیں حق ہیں۔ اللہ کی کتابوں اور اس کے فرشتوں اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ اس کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل بھی کہتے ہیں۔ ایمان مجمل یہ ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ہے، وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار کیا، وتصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کی۔ یعنی ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ کے نام ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، ان کو تہ دل سے مانے، اللہ کے تمام احکامات کو قبول کرے، اور زبان سے بھی اس بات کا اقرار کرے اور دل سے بھی اس بات کی گواہی دے، کیونکہ اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے اس کی گواہی نہیں دیتا تو وہ شخص منافق کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ایمان مفصل، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر کہ اچھی ہو یا بری اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اوپر مکمل کامل ایمان لائے، فرشتوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ اللہ ہی کو صحیح معلوم ہے، وہ لا تعداد اور بے شمار ہیں۔ کتابوں کے بارے میں عقیدہ رکھے جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں وہ سب برحق ہیں۔ 4 کتابیں نازل کی ہیں،
تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ رسولوں کے بارے میں رسولوں کی تعداد بھی بے شمار ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اور تقدیر کے بارے میں کہ اچھا یا برا جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ ہی کا لکھا ہوا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا ایمان کا بیان، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، ایمان مجمل و مفصل کا تفصیلی بیان۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ براہ کرم اس کو آگے ضرور شیئر فرمائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔